میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان، میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے۔ ایڈہیرنس ایشو، ایڈہیرنس کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو کوئی پلان دیا ہے، وہ بتایا ہے کہ کھانا کم کھانا ہے، نمک کم کھانا ہے، باقاعدہ ورزش کرنی ہے، سگریٹ نہیں پینے اور یہ دوائی کھانی ہے، صبح کھانی ہے، شام کھانی ہے، اگر آپ اس کو فالو کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایڈہیر کر رہے ہو، آپ یعنی اس کے ساتھ اس کے پلان کو فالو کر رہے ہو، تو اس کو بولتے ہیں ایڈہیرنس۔ لیکن بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ دنیا بھر میں نان ایڈہیرنس ہے۔ نان ایڈہیرنس کا مطلب ہے کہ مریض کسی وجہ سے ڈاکٹر کی جو تجویز ہے، جو مشورہ ہے، اس کو فالو نہیں کر پاتا۔ اس کو پہلے ہم نان کمپلائنس کہتے تھے، جو کہ ایک ڈیروگیٹری لفظ ہے، اس لیے اب ہم نان ایڈہیرنس کہتے ہیں، یعنی کسی بھی وجہ سے وہ وجہ ممکن اس مریض کے اختیار میں نہ ہو، دوائی نہیں میسر، یا دوائی بہت مہنگی تھی، یا دوائی نے اس کو سائیڈ افیکٹ دیے، یا اس کے ذہن میں تھا کہ اب ضروری نہیں ہے، تو کسی بھی وجہ سے اگر مریض دوائی نہیں کھائے گا تو اس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہے گا۔ اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہے گا تو پھر یقیناً اس کو فائدے نہیں ہوں گے۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو ایڈہیرنس کو انشور کیا جائے۔ آپ خود اپنے آپ کو باؤنڈ کریں کہ جی آپ نے ایک ریچول بنا لیا کہ روزانہ ناشتے کے ساتھ، رات کے کھانے کے ساتھ، جیسے آپ کو بتایا گیا، دوائی کھانی کبھی نہیں مس کرنی، مس ہو جائے تو گھنٹے بعد یاد آتے تھے تو گھنٹے بعد کھا لیں، 2 گھنٹے بعد یاد آئی تو 2 گھنٹے بعد کھا لیں، لیکن ضرور کھائیں۔ اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے فیملی کو کوئی اور فرد ذمہ داری لے سکتا ہے۔ لکیلی پاکستان میں ایک بڑا اچھا فیملی سٹرکچر ہے ہمارا، فیملی سپورٹ، گھر کا کوئی اور فرد ذمہ داری لے سکتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی بزرگ ہیں تو گھر کو بچہ ذمہ داری لے سکتا ہے، اور بچہ ہے تو کوئی پیرنٹ میں سے کوئی ذمہ داری لے سکتا ہے۔ تو بلڈ پریشر کی دوائی کو کھانا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ باقاعدگی سے کھائی جائے گی تو پھر ہی اس کا اثر پراپر آئے گا۔ سو ایڈہیرنس جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ بہت شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ، انڈرسٹینڈنگ میڈیسن، اپنی بیماری کو سمجھیے۔